ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ وقال تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ وقال تعالى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک ایسا مکمل تہذیب رکھنے والا دین ہے جس کے کسی گوشے میں کوئی تشنگی باقی نہیں ہے۔ انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے مراحل انسانی زندگی پر وارد ہوتے ہیں، ان تمام مراحل میں اسلام نے اپنی ایک الگ شناخت، اپنا ایک الگ کلچر، اپنی ایک الگ تہذیب، اپنا ایک الگ تمدن دنیا کے سامنے پیش کیا، اور وہ اپنے ماننے والوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اسی تہذیب پر مکمل حاوی ہو کر عمل کرے، اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنی فکریں، اپنی سوچ، اپنے اعمال پر اسی تہذیب کو غالب کر لے۔ ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو، ظاہراً کچھ ہو باطناً کچھ ہو، خلوتیں اس کی الگ ہوں، جلوتیں اس کی الگ ہوں،
اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو قبول کر لیے ہیں ان کی پوری زندگی اسلامی تہذیب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہونا، ان کے عقائد اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جی، اور ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان سب کے اندر ان کے عبادات کا طور طریقہ مکمل اسلامی تہذیب کے ساتھ ہو۔ اور جب کبھی اس اسلامی تہذیب کے طور طریقوں کو مسلمانوں نے چھوڑا تو ایسی صورت میں وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ دیکھنے میں تو اچھے نظر آئے لیکن اندر سے ان کا ایمان کھوکھلا ہو گیا۔ اور آج جس ڈگر پر ہمارا مسلم سماج چل رہا ہے وہ بالکل اسی ڈگر پر ہے۔ دیکھنے میں شیروانیاں ہیں، دیکھنے میں سوٹ ہے، دیکھنے میں عمامے ہیں، دیکھنے میں جھبے قبے ہیں، دیکھنے میں تسبیحاں ہیں، دیکھنے میں بظاہر جیسا کرتا پیجامہ ہے، سر پہ ٹوپی ہے، بظاہر سب کچھ ہے، اندر سے انتہائی کھوکھلے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کھوکھلا پن آتا کن راستوں سے ہے؟ سماج کے اندر یہ کھوکھلا پن، جس کو ہم دوسری زبان میں کہیں گے کہ دیمک لگا ہوا، اوپر سے تو لکڑی مضبوط نظر آتی ہے، رنگ و روغن میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ذرا وزن پڑ جائے اپنا وجود ختم کر دیتی ہے۔ وہ کسی ذرے سے دباؤ کو، پریشر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج صورتحال ہماری یہی ہے، ذرا بھی ہمارے اوپر کہیں سے کسی بھی اعتبار سے پریشر پڑتا ہے ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ نہ ایمانی قوت ہے، نہ ایمانی غیرت ہے، نہ نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت ہے، جی کوئی چیز ہمارے پاس اندر ہم کو طاقتور بنا کر رکھی ہو، ایسی نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے چند اسباب پر روشنی ڈالی تھی کہ جن کے ذریعے سے سماج کے اندر کھوکھلا پن آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، اور آج دیکھنے کو تو اوپر سماج کھاتا پیتا عیش و آرام میں خوش خرم نظر آتا ہے۔ غور کرو، پہلے کرسیوں میں رہتے تھے، اب الحمدللہ پختہ مکانات میں ہیں۔ پہلے پیدل پھرتے تھے، اب الحمدللہ عالی شان سواریاں ہیں۔ پہلے رکا سکا روٹی پہ جی صاحب رکھ کر کھانے کے لیے مرچی نصیب نہیں ہوتی تھی، آج اتنا ہے کہ انسان کھا نہیں سک رہا۔ پہننے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، معیاری زندگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے غور کرو، بظاہر دیکھنے میں خوش و خرم ہے، لیکن حقیقت میں دل کو بجا کر دیکھو، ایمان کو بیدار کر کے دیکھو، کیا غیرت ایمانی ہے؟ کیا نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پاس و لحاظ ہے؟ پتہ چلے گا کہ یہ سب اندر سے ہمارا پورا نظام کھوکھلا ہے،
بناوٹی تو ہیں ہم، لیکن اندر سے ہم بالکل کھوکھلے. ہماری دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے انصاف کے ساتھ جائزہ لیں ہمارے سماج میں آخر یہ کھوکھلا پنا کن راستوں سے آیا، ہمارے اخلاق کیوں بگڑ رہے ہیں، ہماری سوچ کیوں خراب ہو رہی ہے، ہماری عبادتوں کی روح کیوں ختم ہو رہی ہے، ہماری تلاوت کا اثر کہاں چلا گیا، ہماری دعاؤں کا یہ سب اثر کیوں ختم ہو گیا. تو اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو کچھ اسباب کی طرف نشاندہی کی تھی. آج اسی سلسلے کی دوسری قسط آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسلامی سماج کے اندر جو خرابیاں جس سے اخلاق بگڑتے ہیں، عقائد خراب ہوتے ہیں، ایمان مقدر ہوتا ہے، روحانی کیفیت متاثر ہوتی ہے اور ہماری روحانی ترقی ختم ہو جاتی ہے، ان کے اسباب کیا؟ ان میں سے ایک سبب ہے جس سے ہمارے اخلاق کو آگ لگتی ہے. آگ ایک ہے چنگاری لگنا اور ایک ہے تھوڑا موڑا رگڑا پڑنا. بولتے نہیں ذرا کھکرے گیا تو ذرا رگڑا پڑا تو اتنی توجہ نہیں ہوتی. رگڑا نہیں، آگ لگنا. پٹرول کے سامنے جب تم چنگاری لگاؤ، گیس کو صرف چنگاری بتاؤ، لگاؤ نہیں، صرف چنگاری بتاؤ، تو جس مقدار میں ایک ساتھ آگ کی لپیٹیں اٹھتی ہیں وہ کیفیت ایک ساتھ سماج کے ہر فرد میں، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچے، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، سب ایک ساتھ جس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ان میں ایک سبب ہے مردوں اور عورتوں کا بے جیسا ضرورت ملنا، جس کو ہم کہتے ہیں اختلاط. یہ اخلاق کو ایک دم آگ لگانے والا عمل ہے. رگڑا نہیں، ٹھوکر نہیں، پورے سماج کے ہر فرد کو ایک ساتھ متاثر کرنے والا راستہ وہ ہے مردوں اور عورتوں کا آپس میں بے پردگی کے ساتھ، بغیر کسی حجاب کے آپس میں زندگی گزارنا. یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے ایمان کھوکھلا، روح دفن، غیرت دفن، سب چیزیں ایک ساتھ ختم ہوتی ہیں. کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ شریعت نے اس پر جتنی گہرائی کے ساتھ اور جتنی فکر کے ساتھ اس امت کو آگاہ کیا، قرآن اور حدیث کو تلاش کرنے اور تتبع کے بعد مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جھلنا، اس کے اوپر ایک دو نہیں 46 دلائل ایسے ہیں قرآن کے، حدیث کے، جیسا فقہ کی عبارتیں جس میں امت کو آگاہ کیا گیا کہ جی صاحب جس سماج کے اندر سے
پردے کا نظام ختم ہو جائے گا اور آزادانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جھل کر رہیں گے تو پھر اس سماج کے اخلاق کو دفن ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ایک دو نہیں. آپ کو معلوم ہے ہم 1000 مرتبہ سنتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا اثر. سنتے کہ نہیں سنتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ہی مرتبہ کہا بس، انما الاعمال بالنیات. 46 مرتبہ نہیں دہرایا. لیکن جس چیز کو خطرناک بتانے کے لیے ایک دو بھی کافی تھا، قرآن کی ایک آیت کافی تھی، نبی کا ایک فرمان کافی تھا جی، اس کی خطرناکی، اس کے زہریلی اور مضر اثرات کو بتانے کے لیے شریعت میں ایک دو نہیں 46 دلائل موجود ہوں. اس کا ہمارے پاس کیا پاس و لحاظ ہے؟ گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے، روحانیت کی ترقی ختم ہو گئی، نمازوں کا لطف ختم ہوتا گیا، سجدوں کی لذتیں ختم ہو گئیں، تلاوت کی کسک ختم ہو گئی، راتوں میں اٹھ کے رونے کا مزاج ختم ہو گیا، سوچ اور فکریں بکھر گئیں. وجہ کیا ہے؟ سماج کے اندر جو خرابیاں اخلاقی اعتبار سے بگاڑ جو داخل ہوا، وہ مرد اور عورت کا بے محابہ اختلاط. جو آیتیں میں نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے پڑھی، قرآن کا مزاج دیکھیے. اور شریعت ہم کو زندگی گزارنے کی کیسی پاکیزہ سڑک دیا، اتنی صاف شفاف، موٹی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا. قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کو کسی اجنبی مرد یا اجنبی عورت سے کوئی چیز مانگنا ہو، تمہاری محرم عورت نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، یہ تمہاری محرم رشتہ دار ہے. اگر کوئی غیر ہے، ان سے جب کوئی چیز ضرورت کی مانگنا یا پوچھنا ہو، قرآن نے حد بتائی فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے اوٹ سے مانگو. کس سے مانگو؟ پردے کی اوٹ سے. ضرورت تو پڑتی ہے، لین دین کے اندر ضرورت کی چیزیں لینے دینے میں ضرورت تو رہے گی. جب دنیا میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے، ضرورت تو پڑے گی. لیکن تمہاری اپنی ایمانی ذمہ داری یہ ہے، تمہاری اپنی روح کی حفاظت یہ ہے، تمہاری اپنی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم کسی غیر سے کوئی سامان کی ضرورت ہو تو تم بالکل بے محابہ اوپن نہیں، بلکہ کیسے؟ من وراء حجاب. کہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ غور کیجئے. ہمارے گھروں کا نظام، ہمارے خاندانوں کا نظام، یہ سب ہمارے مشترکہ تقاریب کا نظام کیا بتا رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہ صرف حکم دے دیا، نہ، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے
اپنے گھر کے بچوں کی تربیت اسی نہج پہ کی. میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے بات رکھی تھی. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. کتنے؟ بولنے میں جتنا آسان ہے گننے میں اتنا مشکل ہے. 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. لیکن یہ حقیقت ہے پوری قرآن کے 540 رکوعات میں 114 سورتوں میں صرف 24 نبیوں کے نام ہیں. اس کے علاوہ کسی نبی کا ذکر نہیں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں اپنے آپ سے بھی، چونکہ آپ بھی تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی غیر پکڑ کے تمہارے سے پوچھا مولوی صاحب تم بولتے ہو کہ جی صاحب اللہ کے پروکتہ جو بندے آئے ہیں وہ 1,24,000 ہیں، پھر تمہاری قرآن میں کتنے لوگوں کا تذکرہ ہے؟ ان کا کیوں ہے، بقیوں کا کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس تو حضرت گوگل موجود ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں. اناپ شناپ جو بھی نظر آیا وہ بول دیں گے. کبھی ہم نے اپنے آپ سے بھی یہ سوال کیا؟ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے لیکن قرآن میں کتنے لوگوں کا ذکر ہے؟ صرف 24. اللہ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کرام کو، جنہوں نے ایک ایک چیز پر اپنی عمریں، اپنی جوانیاں کھپا دی. کتنا دماغ لڑایا ہوگا قرآن میں تب جا کر اس کا حل نکلا. کتنا آیتوں کو کھنگالا ہوگا تب جا کر اس کا جواب معلوم ہوا. قرآن میں صرف ان نبیوں کا ذکر ہے جو بیوی بچے والے ہیں، جن کی بیویاں تھیں، جن کی شادی ہوئی، جن کے بچے تھے. صرف ان نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، بقیہ نبیوں کا ذکر نہیں کیا. صرف 2 نبی ایسے ہیں قرآن میں جن کا نکاح نہیں ہوا لیکن قرآن میں ہے. بقیہ سب کے سب گھر والے، خاندان والے، بیوی بچے والے. کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کی زندگی کامل اور مکمل اسی وقت میں ہو سکتی ہے جبکہ شادی سے پہلے کی، شادی کے بعد کی کل زندگی، ٹوٹل زندگی نمونہ ہو. اللہ نے نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتایا نبیوں نے اپنے بیویوں کی تربیت کیسا کی، نبیوں نے اپنے اولاد کی تربیت کیسا کی. قرآن میں بتایا. ان کی بھی اولاد ہوئی، ان کے بھی بچے ہوئے، ان کے بھی بیٹے ہوئے، ان کی بھی بیٹیاں ہوئی. کس ڈھنگ پر، کس نہج پر، کس ڈگر پر نبیوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور اس کو آئینہ بنا کر ہم بھی دیکھیں ہم اپنی بیٹیوں کی، ہم اپنے اولاد کی، ہم اپنے بچوں کی کس ڈگر پر تربیت کر رہے ہیں. یاد رکھو آج کا لگایا ہوا پودا اس کا پھل ہم کو بڑھاپے میں ملے گا. کیا خیال ہے؟ اب نہیں. اب تو خوب ادھر بھی پیسہ، ادھر بھی پیسہ، ادھر بھی مست، ادھر بھی مست. اب کچھ بھی نہ، اندر بھی گرمی، باہر بھی گرمی. 5 انگلیاں گھی میں بولتی اس کو پھول کرو. اب کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب ہاتھ میں لکڑی آ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی جواب دیتی ہے، آنکھ، ہاتھ، پیر جب جواب دیتے ہیں، جب یہ پھل کڑوا ہے، کسیلا ہے، کوسے رخ پہ گیا،
کیا کر رہا ہے، جی وہ مزیدار ہے یا تھو تھو ہے، وہ اس وقت میں سمجھ میں آئے گا جب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تو چل رہی گاڑی، ماشاءاللہ بچہ بھیج رہا، کھا رہا ہوں، رہ رہا ہوں، بن رہا ہوں، چبوترے چکنے ہو رہے ہیں مزے میں، کوئی ٹینشن نہیں۔ جب اس عمر کو پہنچو گے جس عمر میں جانے کے بعد ان بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے، ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر کلیجے کو سکون ملنا چاہیے، ان کی وجہ سے ہماری عزت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جب اس عمر کو پہنچیں گے ہماری تربیت کا پھل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ آج تو یہ باتیں کڑوی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن اٹھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے علاقے میں جب ایک دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک تماچا مارا تو وہ مر گیا، آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا گرفتاری کا، حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کر باہر نکلے، کیونکہ ارادے سے تو مارے نہیں تھے۔ جس علاقے میں پہنچے وہ علاقہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب اللہ کے نبی ہیں، پورا قصہ 12ویں پارے میں پڑھو، کیا مزہ آتا۔ ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹیاں، بیٹے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیا دیا؟ اور ہلو بولو، کہیں قبول ہو جائیں گا گھر میں، ایسے ہے نہیں۔ ایمان کی وہ سطح ہے ہماری، بیٹی مسجد میں بولی، کہاں گھر میں بیٹی ہو گئی تو آفت نہیں سو آفت۔ ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ بیٹیاں دیا تھا۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی بڑی عمر کے بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ جا کر جس درخت کے نیچے رکے، وَوَجَدَ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو بچیاں اپنے جانوروں کو لے کر مردوں سے الگ کھڑے کے ہیں۔ تربیت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ڈول کھول جی صاحب نکال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں، لے کے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دو بچیاں جانوروں کو لے کر کھڑے ہیں، گھستے نہیں، پانی پلا کے جاتے نہیں۔ بہت دیر ہو گئی، سب جانے لگے، جی مجمع چھڑ گیا، جانور ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ما خطبکما، کیا ہوا، کیوں کھڑے ہیں تم لوگ؟ قالت، کیوں پانی نہیں پلاتے؟ کیا جواب دیا صاحب، اللہ اکبر۔ قرآن تو کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ اس میں ان بچیوں کے بول بھی اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اللہ کے بول، اس کے اندر اللہ نے ان بچیوں کے بول بھی لکھے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا باپ کی تربیت کیسی تھی، گھر کا نظام کیسا تھا، بچوں کا ذہن کس ڈگر پہ بنایا تھا۔ قرآن اس لیے نہیں میک میں پکارو قرآن 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 قرآن، جیسے ہم لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور اس کا ایک حرف بھی نہ اندر ہے نہ عمل میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، تم کیوں کھڑے ہو؟ سب پانی پلا رہے ہیں، تم بھی پلا کے چلے جاتے کیوں نہیں؟ کیا جواب دیا؟ قالتا، دونوں کہنے لگی، جی لا نسقی الرعاء، ہم جانوروں کو ان لوگوں کے اندر گھس پٹ کر پانی نہیں پلاتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سب مرد ہیں، مردوں کے مجموعے میں عورتوں کا گھسنا
ہمارے گھر کی تربیت نہیں ہے، ہمارے باپ نے نہیں سکھایا. ہمارے گھر میں یہ بتایا مردوں کے مجموعے سے الگ ٹھہرو، اگرچہ کہ دیر ہو تاخیر ہو. سوال یہ کہ تم باہر کہیں کو آئے؟ پھر جب ویسا مسئلہ تھا تو گھر میں رہنا تھا، باہر کہیں کو آئے؟ سوال پیدا ہو سکتا تھا، سوال پیدا ہونے سے پہلے جواب دے دیا ان بچیوں نے. آگے بات نہیں کرنا. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں، چل کے جانوروں کو لے کے آ نہیں سکتے، مجبوراً ہم باہر نکلے ہیں جانوروں کو چرانے اور پانی پلانے کے لیے. لیکن اتنے بھی غیرت کے مرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم مردوں کے مجموعے میں گھس کے کام کریں. نہ، ہماری تربیت نہیں ہے وہ. نبیوں نے اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی تھی، بھلے کام میں تاخیر ہو لیکن کبھی یہ غلطی نہیں کرنا. اور تربیت کیسی ہے وہ غور کرو. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ خود آگے بڑھے، پتھر ہٹایا، پانی سینا، پانی نکالا، بچیوں سے کہا کہ تم پانی پلا لے کے چلے جاؤ، شام ہو رہی، گھر یہاں نہیں رہنا، چلے جاؤ. بچیوں نے پانی پلایا، گھر چلے گئے. روز جو وقت میں پہنچتے تھے وقت سے پہلے بچیاں گئے. قرآن ہے صاحب. اللہ اکبر. ہم تو قوالیاں سن کے جھومنے کے مزاج کے ہوں، اور امیتابھ بچن کا لگا دیے تو پھر تو دیکھو چڈی سے لے کے لنگی تک کیا ناچنے کا. پوری داڑھی، پوری 1.5 فٹ کی داڑھی ہلنا خالی. ہاں، ہمارا ڈی جے گلاس ناچے تک دل کو تسکین نہیں ہوتی. ہم وہ مزاج ہمارا بنا ہے، ہماری تربیتیں اس جگر سے ہوئی ہیں. چو طرف سے جو بجائے جا رہے ہیں نا، یہ کھوکھلے ہونے کی وجہ سے بجائے جا رہے ہیں. اندر سے مضبوط ہوتے، کوئی ماں کا لال نہیں تھا جو ہمارے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے. وقت سے پہلے گھر پہنچے. گھر میں قدم رکھتے ہی پہلا سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا قدم رکھتے ہی پہلا سوال بچیوں سے یہ تھا، کیا تم مردوں میں گھس کے پانی پلا کے آئے ہو؟ آج وقت سے پہلے پہنچے. کیا ہے یہ سوال؟ اس تربیت کے مزاج کو بتا رہا ہے، گھر کے نظام کو بتا رہا ہے کہ بچوں کے دل و دماغ میں کیا بٹھایا تھا، کہاں غلطی ہوئی. فی الفور ٹوک کر، پکڑ کر ان سے باس پرس کی. آج وقت سے پہلے گھر میں کیسے؟ کہیں تم مجمع کے اندر گھس کر تو پانی نہیں پلائے. یہ مزاج ہے تربیت کا. اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ان بیٹیوں کا قصہ قرآن میں ذکر کر کے بتایا. ایک ایمان والے کو، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے کو اپنے بچوں کی تربیت، اور خصوصاً اس راستے سے اختلاط کا راستہ، وہ راستہ ہے جس کے اندر ایمان بھی غارت ہو سکتا ہے، غیرت بھی ختم ہو جائے گی، عبادتوں کا حساب کی لذت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اخلاق کو آگ لگے گی. آگ. غور کرو. قرآن مردوں پہ پڑھنے کے واسطے، نئے گھروں میں پڑھنے کے واسطے نہیں، اس کے واسطے تو رکھ دیے ہم لوگ تعویذہ بنانے کے واسطے.
یہ اندر کے موتی، یہ اندر کے ہیرے، یہ اندر کی اصل مایا جس سے ہماری زندگیوں کو جی صاحب صحیح رخ مل سکتا تھا، جزدان مخمل کے ڈبے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہم نے۔ جو امام بولے دوسرے مہینے میں امام کو نکالو، بس 90 امام کو لاؤ، خبر کے اندر کی بات کرو، آسمان کے اوپر کی بات کرو۔ غور کرو۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتنے بیٹیاں دی؟ 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام تو سب کو معلوم ہے۔ نہیں، اپنی گھر کی ایک بیٹی کا نام سرکار کی اس بیٹی کے نام کے اوپر رکھنا آدمی فخر سمجھتا ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ، تاکہ وہ عادتیں، وہ اطوار، وہ طور طریقے، وہ حیا، وہ کیفیت یہ میری بچی کے اندر بھی آئے۔ دوسرے نام کے ساتھ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے۔ وہ واقعہ کتنے مرتبہ آپ نے سنا اور کتنے مرتبہ میں نے یہاں سے سنایا۔ گھر کا کام کاج کرتی تھی حضرت فاطمہ، شوہر کے گھر میں، حضرت علی کے گھر میں جھاڑو دینا، یہ پانی باہر سے بھر کے لانا، وہ بھی سیننا۔ یہ زمانے کے بچوں کو اگر خالی بولی اور ڈول رسی خالی بتا دیے نا، بھاگ جاتے، ختم۔ دادا رہندے نا تم اس کر لو، اپنے سے نہیں ہوتا۔ اپنے کو کھٹکا ڈالو رے بولے تو ہاتھ نہیں ہوتا، بٹاکی بھر کو جاتی ہے، کھٹکا بند کرو رے تو تمہیں جاؤ بولتی۔ ہاں، یہ تربیت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جو نسل اٹھ کے گلاس لے کر پانی نہیں پی سکتی ہے، مجھے معاف کیجئے، یہ بہت کڑوے جملے ہیں، بہت کڑوے۔ جو نسل اٹھ کے گلاس سے پانی نہیں لے سکتی ہے، چلتا ہوا فیان بند نہیں کر سکتی، کھائی ہوئی رکابی نہیں اٹھا سکتے، سوئے ہوئے بستر لپٹ نہیں سکتے، یہ ہاتھ تلوار اٹھائیں گے؟ یہ ہاتھ غزہ میں جا کر جی صاحب جو ہے مظلوموں کا ساتھ دیں گے؟ جو ماں کا ساتھ نہیں دے سکے، جس ماں کا دودھ پی کے بڑے ہوئے، جس باپ کی کمائی کھا کے تمہارے رگوں میں خون آیا، اس باپ کا چپل ہاتھ سے نہیں دے سکے، یہ لوگ جا کر وہاں کام کریں گے؟ دنیا کو بتانے تماشے کر رہے ہیں، اپنے اندر وہ حوصلہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تربیت کیا کی؟ حضرت فاطمہ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے ڈائریکٹ مجھے ستایا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ سیدھے سیدھے مجھے تکلیف پہنچائے۔ ایسی پیاری بیٹی، تربیت اتنی پیاری ہونے کے باوجود سرکار بیٹیوں کو بہت چاہتے تھے، ہر بیٹی کو چاہتے تھے، لیکن چونکہ چھوٹی تھی اس واسطے محبت حضرت فاطمہ بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا سمیٹا۔ سفر سے واپس آتے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ بیٹی سے ملنا ہے تو گلے ملنا نہیں، اخل سے پیدل ہے، سیرنا دیکھ دیکھ کے ایسی پوری تہذیب کو آگ لگائے ہم لوگ، پوری تہذیب۔ باپ بیٹی اگر گلے ملیں، گلے ملنا نہیں ہے، یہ ہاتھ پکڑ کے پیشانی پہ بوسہ دینا ہے، یہ طریقہ ہے۔ نبی بیٹھ کے رہتے، حضرت فاطمہ آ جاتی، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی محبت تھی، اتنی محبت
کے باوجود تربیت کس ڈگر سے کی تھی؟ دیکھو، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے جی، مونڈھوں پر گٹھے آ گئے، کپڑے جھاڑنے سے میلے ہونے لگے۔ حضرت علی نے کہا ابا جان کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں ایک آدھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے، جی صاحب ایک غلام ایک خادم کو منگ کے لاؤ۔ حضرت فاطمہ گئیں۔ کتنے مرتبہ قصہ سنا آپ نے؟ جب پہنچی مسجد نبوی کے قریب میں تو دیکھا کہ سرکار ہیں، سرکار کے اطراف میں مردوں کا ہجوم ہے۔ تربیت، حضرت فاطمہ کے اٹھے ہوئے قدم رک گئے۔ خدا کی قسم اگر حضرت فاطمہ چلے بھی جاتی، صحابہ ہٹ جاتے، راستہ دے دیتے، چونکہ یہ وہ سرکار کی پیاری بیٹی ہیں جن کو سرکار دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو صحابہ کیا ان کا احترام نہیں کرتے؟ لیکن تربیت یہ تھی۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ ابا جان کے اطراف میں صحابہ کرام کا مجمع ہے، وہ وہیں کھڑی رہیں، بہت دیر تک دیکھتی رہیں، مجمع زیادہ تھا، بھیڑ چھٹی نہیں، تو واپس آ گئیں، لیکن سرکار کی نظر پڑ گئی تھی۔ تربیت کیا ہے دیکھو، شام ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نظر پڑی تھی کہ فاطمہ آئی تھی۔ جب یہاں کے کام سے فارغ ہو گئے تو سرکار سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس گیا رضی اللہ عنہ۔ جا کر جو سوال کیا، سوال یہ کیا کہ بیٹی تم میرے پاس آئی تھی مگر ملاقات نہیں ہو سکی، کیا بات ہے؟ کیا جواب دیا صاحب؟ اللہ اکبر! ہماری مائیں اور بہنوں کی عزتیں حضرت فاطمہ کے اس جواب پر قربان ہے، اور اس باپ کی تربیت پر قربان ہے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا ابا جان آئی تو تھی کیونکہ شوہر نے بھیجا تھا۔ شوہر کا حکم بھی ماننا ہے نا بھائی، یہ نہیں اپنی ضد نہ، شوہر نے بھیجا تھا، میں آئی تو تھی، لیکن لوگوں کا ہجوم جس کی وجہ سے میں آپ تک نہیں آ سکی۔ مرد عورتوں کا بے ضرورت اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، یہ اخلاق کو آگ لگا دینے والا کام ہے، معاشرت کو تباہ کرنے والا کام ہے، فکروں کو ختم کرنے والا کام ہے، غیرت کے جنازے نکالنے والا کام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، وہ جواب دیا ابا جان آئی تو تھی، آ سکتی تھی حضرت فاطمہ، صحابہ ہٹ جاتے، لیکن باپ بھی آپ ہی تھے، ماں بھی آپ ہی تھے، چونکہ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر باپ بھی وہی ماں بھی وہی، دو بن کر بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ یہ نہیں اماں مر گئی کیسا کی ایسی ویسی پلی، ہم لوگ بولتے ہیں نا کیا کرنا، کوئی بھی نہیں تھے دیکھنے والے، نہ، نبی کی گھر والی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ کی تربیت اللہ کے رسول نے باپ بن کر بھی ماں بن کر بھی اس نہج پر کی تھی۔ حضرت فاطمہ کے اٹھے ہوئے قدم رک گئے اور پوچھنے پر کہا مردوں کی بھیڑ تھی اس لیے نہیں آئی۔ آج غور کرو، انبیاء نے اپنے گھروں کی تربیت اس نہج پہ کر کے اپنے ماننے والوں کو بتایا، اولاد کی نعمت جب ملے اپنے گھروں کا نظام ایسا بناؤ، اپنے گھروں کا نظام ایسا بناؤ۔
بے موقع ایک دوسرے سے ملنے سے اللہ نے مرد کے اندر عورت کی طرف جھکاؤ کا جیسا مادہ رکھا فطری طور پر. یہ اللہ نے بنایا نظام ہی وہ ہے اللہ کا. 1000 پردے بھی رکھو دل کھنچتا ہے, یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. کیا کیا سماج کیسا گندا ہو گیا, کیسے حالات پیش آ رہے ہیں, ہم کو احساس نہیں ہے. سرکار کی 2 بیویاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ, یہ دونوں سرکار کے پاس تھیں. اچانک ایک نابینا صحابی اندر آ رہے تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم. نابینا بولے تو ہاں, جن کو نظر نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ دونوں کو اشارہ کیا, اندر جاؤ اندر جاؤ. تربیت اسکول بولتے ہیں. وضو کر کو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. بیگم صاحبہ تم اندر تشریف لے جائیے. ہم تو بچ کریں گے مول صاحب, جمعے کے دن پانی نہا کو, عطر لگا کو, سرما لگا کو, بیگم کو بولتا ہوں وہ جمعہ کب آتا رہے. عید کو بولے تو عید کو بولتا کہتے, جمعے کو بولے جمعے کو بولتا کہتے, پھر بیچ کے 8 دن ہم تو انتظار کر رہے ہیں آسمان سے کوئی آئے تو دیکھا جائیں گا, سوچا جائیں گا. حضور نے اشارہ کیا اندر جاؤ اندر جاؤ. وہ عورت نہیں ہے جو ایک مرتبہ میں بات مان لے. بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں, بچے کیا سمجھیں گے. یہ عورت وہ نہیں ہے جو ایک مرتبہ میں سلنڈر ہو جائے. عورت نہیں ہوتی ہوں, اس کے اندر ماچس کی ڈبی کی جیسی عادت رہتی, رگڑے تک چھوڑتی نہیں انہیں. کہیں کو جانا کہیں کو جانا, ان کو تو دکھتا ہی نہیں نا. نبی کی گھر والی ہے لیکن عورت پہلے ہے, بعد میں نبی کی گھر والی ہے. ہاں, کیا امانت داری کے ساتھ صحابہ نے سرکار کی زندگی کا کوئی حصہ چھپایا نہیں, کوئی حصہ نہیں چھپایا. کیا امانت داری تھی ان کے اندر. نبی نے کہا کہ اندر جاؤ اندر جاؤ, تو دونوں نے کہا کہیں کو جانا, ان کو دکھتا ہی نہیں نا. کیا جواب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور امت کو اس جواب سے بتلایا تربیت کی ڈگر کیا ہے. خالی 10-20 چھلے پہن لینے سے, 17 ہاتھ کا شملہ بن لینے سے, جی صاحب اتنا کالا رگڑ رگڑ کو جی صاحب کالا لا لینے سے دینداری اس کو نہیں بولتے. دینی مزاج کسی اور چیز کا نام ہے. پیغمبر جو چاہ رہے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں اندھے ہیں تم لوگ دونوں. کیا جی, انہوں اندھے ہیں تم لوگ دونوں. اب اتنا بولتے گھڑ بول کے اندر ہو گیا. لیکن امت کو کیا سبق دیا. جیسا مرد کا کسی عورت کو بے ضرورت دیکھنا کشش کا ذریعہ ہے, فتنے کا ذریعہ ہے, ویسے عورتوں کا مردوں کو جھانک تاک کرنا یہ بھی فتنے کا ذریعہ. جبکہ صحابہ سے نبی کے گھر والے, نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ایمان والا کہ صحابہ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں خود غلط سوچ سکتے ہوں. سوچ بھی نہیں سکتا, سوچا بھی تو ایمان سے نکل جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سرکار کو بولتے تھے اللہ کے رسول پردے میں رہو بولو, پردے میں رہو بولو, حالات صحیح نہیں ہیں. کون سے زمانے میں بول رہے ہیں؟ پیغمبر ہیں اس زمانے میں بول رہے ہیں. لوگوں کے نیتاں صحیح نہیں ہیں, سوچ صحیح نہیں ہے. اب
سرکار تو اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے نا بھائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آسمان سے جب تک اشارہ نہیں ہوتا اپنی طرف سے امت کے اوپر حکم کیسے دے؟ تو ایک مرتبہ حضرت عمر کیا کرے، سرکار ایسا نہیں، ایک ٹرک کرنا پڑتا. ایک مرتبہ حضور کی دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، جن کی عمر 60 سال 70 سال سے زیادہ تھی، چادر اوڑھ کے باہر کسی کام سے نکلی. حضرت عمر تو طاق میں تھے، میں ایک پلان کرتا ہوں تاکہ سرکار کو معلوم ہو باہر کا ماحول کتنا خراب ہو گیا، یہ بتانے کے واسطے. حضرت عمر طاق میں بیٹھے، جیسے ہی حضرت سودا باہر نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور سے بولے، سودا میں تمہارے کو پہچان لیا، تم سودا ہیں. اتنا بولتے ہیبت کے مارے حضرت سودا گھر میں بھاگ کے آ گئے. آتے ہی سرکار سے بولے، حضرت عمر میرے کو دیکھ کے پہچان گئے، ایسی ہیبت ہوئی میں واپس آ گئی. ادھر یہ ہوا، ادھر قرآن کی آیتیں اتری. قرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹکی رہو، لا تبرجنا، باہر مت نکلو، تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے زمانے جاہلیت میں کام دھام کچھ بھی نہیں، ادھر سے وہاں جا رہے ہیں، ادھر سے یہاں آ رہے ہیں، ایسا بے ضرورت مت نکلو. حضرت عمر پیغمبر کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شرارت تو سمجھ گئے، دیکھ کے بولنے کے عمر، کہا اللہ کے رسول کیا کروں، باہر کا ماحول آپ کو سمجھانا تھا، کیسا سمجھاؤں، میں سمجھا نہیں سک رہا تھا، اس لیے میں نے یہ تدبیر کی تاکہ باہر کا غلط ماحول آپ کو سمجھ میں آ جائے اور جس آپ جو ہے اس طریقے سے آپ حکم دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ یہ تھی، کوئی صحابی نبی کے گھر والی کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں سکتا تھا. اللہ معاف کرے، میں کیا کچھ بولا بھی تو آفت ہے. شوہر موجود ہے، سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، سوتے رہو. شوہر موجود ہے، 4 بچوں کی اماں ہے، غیر سے تعلق ہے، بچہ ان سے تعلق رکھا، بچی ان سے تعلق رکھی. آخر یہ گندگی سماج کے اندر کیسے برداشت کر رہے ہو؟ ہم کوئی نئی بات نہیں بول رہے، ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. آخر یہ گندگی سماج میں کیسے برداشت ہو رہی ہے؟ کس کا نتیجہ ہے یہ؟ بے ضرورت پردے کا نظام ختم کر دینا. دعوتوں میں جا کے دیکھو، خالہ، پھپھو، ماموں، آنٹی پانٹی بول کے کیسا کر رہے ہیں تماشے. حاجی صاحب کے دعوتاں بھی ویسی ہے، عالم صاحب کے دعوتاں بھی ویسی ہے، حافظ صاحب کے دعوتاں بھی ویسی ہے. آخر قرآن کے یہ احکام کہاں تم عملی طور پر دیکھو گے؟ آخر جب سب ایک حمام میں نظر آئے، آخر وہ قرآن کا حکم ہے کس کے لیے؟ کہیں تو خیرت ہو نا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، چند بے پردہ عورتیں نظر آئیں تو کسی صاحب دل، صاحب فکر آدمی نے پوچھا تھا، بھئی تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تمہارا پردہ کہاں گیا؟ وہ عورت، ابھی بولا نا، عورت ایک مرتبہ میں خاموش رہنے والی عورت نہیں ہوتی. ہاں، اس واسطے بولتے چک پک بولے بھی تو خاموش ہو جانا. ہم ایک مرتبہ بولتے مول صاحب نیمبو ضروری ہے، اس کا منہ بند کرنے کے واسطے. عقل سے پیدل انہیں بولے بغیر عورت ہی نہیں ہوتی، انہیں بولتی، انہیں بولے تو عورت ہے. انہیں
جی صاحب عقل و فہم والے نے پوچھا کہاں گیا آپا تمہارا پردہ؟ کیا جواب دیا صاحب؟ کہنے لگی مردوں کی عقل پو ہمارا پردہ مردوں کی عقل پو پڑ گیا. کہتے لکھ جا کو کس کو پنائی؟ وہ مردوں کی عقلوں کو پنا دی. ان کی عقل پردے کے اندر ہے, ہم لوگ پورے فری ہیں. میں امام کی حاضری لے رہا, آ رہا نہیں آ رہا, وہاں کیا ہو رہا؟ ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, یہاں حاضری لے رہا ہوں. مسجدوں میں لڑ رہی, تو بڑا میں بڑا, تو صدر میں صدر, تو کھٹا میں میٹھا, اس کی پکڑی اس کی پکڑی. اور جو کام اصل ہمارے فرض میں داخل ہے کھا لیا. یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے سماج کے اندر اخلاقی گراوٹ ہی نہیں, اخلاق کا جنازہ اتنی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے. تم ہزاروں جلسے کرو, ہزاروں تدبیریں کرو, ہزاروں جی صاحب ان کو نصیحت کرو, وہ نصیحت اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتی جب تک جس راستے سے یہ غلاظت آ رہی ہے اس راستے پر قدقن جب تک نہیں لگاتے. تو پہلا راستہ سماج کے اندر گندگی آنے کا وہ کون سا راستہ ہے؟ مرد اور عورتوں کا بے محابہ اختلاط. ایک صاحب پرسوں سفر میں تھا, میں سنا رہے تھے ہمارے پاس نظام ایسا ہے ایسا ہے ایسا ایسا ہے, انٹر تک کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. میں نے کہا صاحب ماشاءاللہ. پھر انٹر کے بعد اب وہاں تو کوئی ایجوکیشن چلانا پڑتا نا مول صاحب, بچے بچیاں ملو. میں بولا انگار لگتے خودی لگ جا کو دونوں بٹھیں گے جی. پھر ڈاکٹر کیسا بننا, MBBS کیسا پاس کرنا. کسی عربی شاعر نے کہا تھا میرے باپ کی عقل بھی ایسی ہے, ہاتھ پیر میرے باندھ دیا اور سمندر کے پانی میں چھوڑ دیا اور حکم دیا خبردار پانی ہاتھ کو بھی نہیں لگنا پیر کو بھی نہیں لگنا. مجھے لے جا کر ایسے جس صاحب تعلیم گاہ کے اندر تم نے بٹھا دیا, داخلہ دلا دیا اور ڈگری کا جیسا پریشر میرے سر پہ ڈالا, تو پاس ہو کے نکلنا, پڑھ کے نکلنا, اور پھر یہ بولے کہ خبردار اخلاق کی حفاظت کر کے بھی آنا. غور کرو. حس انسان کی جب اندر سے مر جاتی ہے پھر اس طریقے کے حالات پیش آتے ہیں. آج ہم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو ایمانی طور پر مضبوط نہیں بنا سک رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن راستوں سے غلاظتیں اندر آتی ہیں ان راستوں کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا, غیر عورت کے استعمال کے کپڑوں پر بھی اگر نظر پڑے گی آپ کی اندر کی روحانیت ختم ہو جائے گی. مل صاحب تہجد پڑھنا بول رہا نہیں ہو رہا. کیسا پڑھتا تہجد؟ صبح سے شام تک کیا کر رہا؟ قرآن پڑھنا بول رہا ہوں مگر کھولتے ایسا ہو رہا بند کر دے رہا ہوں. کیسا پڑھیں گا؟ جن آنکھوں کے سے غلاظتوں کو دیکھا, وہ آنکھیں وہ دیدے اللہ کے کلام کے حروف پر ٹکیں گے کیسے؟ غور کر ذرا. خالی ایک سکلی ہم لوگ مول صاحب دعا کرو, مول صاحب دعا کرو, مول صاحب دعا کرو, مول صاحب دعا کرو. ٹھیک ہے دعا کے لیے بولنا اچھا کام ہے, لیکن شادی بھی نہ کرے, رخصتی بھی نہ ہو, مول صاحب سے بولے خالی دعا کرو. اور بڑا اولاد کی تمنا ہے صاحب 2 بیٹے ہونا 2 بیٹیاں ہونا, تم دعا کرو. میں شادی نہیں کروں گا, تم دعا کرو. میں بیوی کو رخصت بنا کے نہیں لاؤں گا, دعا کرو. آپ حج کو جا رہے نا, دعا کرو. نہ خود گناہ سے بچیں گے,
گناہ کے ماحول کو ختم کریں گے. اور یاد رکھنا، یہ پاگل کی بات یاد رکھنا، یہ دیوانہ دیوانہ ہے، یاد رکھنا یہ بات. جتنا شادیوں میں تاخیر کرو گے، سن رہے ہیں؟ سونا، یہ چیزوں میں سو جانا مست. جتنا شادیوں میں تاخیر کرو گے، ان سب کا گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. بچے منہ کھول کے نہیں بولتے، فطری حیا رہتی، بولے تو ہم کیا برداشت کرتی. آج پہلے زمانے میں 14 سال کے بعد بچی بالغ ہوتی تھی، 15-16 سال کے بعد بچہ بڑا ہوتا تھا. آج 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں. اور پھر ہم نے برکت کی چیز فون ان کے ہاتھ میں دے دیا، ساری دنیا کی غلاظت ان کے ہاتھ میں تھما دی. اور ہم یہ بول رہے ہیں میرا بچہ پارسا رہنا، میرا بچہ فرشتہ رہنا، میرا بچہ جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کرے جیسا رہنا. کیسا رہے؟ اس کی کچھ وجہ ہے، غور کرو. شادیوں میں تاخیر یہ ماں باپ کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے. اگر بڑے صرف اس وجہ سے، مول صاحب پیروں پہ نہیں ٹھہریا کہ تو لکڑیاں پہ چل رہا اب تک 25 سال 35 سال ہو گئے، ابھی پیروں پہ نہیں ٹھہریا کہتے. دودھ کے داتا نہ گئے مول صاحب، اجی دودھ کے داتا جاتے سو زمانے میں جاتے ہوں گے، اس سے پہلے دودھ چلے گیا تو داتا کو گن لیتے بیٹھتا. موجودہ زمانے میں بچوں کے ایمان کی حفاظت کا سب سے بہترین راستہ، اخلاق کی حفاظت کا سب سے بڑا راستہ، فواحش سے، بے حیائی سے بچانے کا سب سے محفوظ راستہ اگر کوئی ہے وہ یہ ہے وقت ہوتے ہی شادی کرتا. وہ ہمارے کنے فال کھلنا، سوامی جی فال نکالنا، بات برسات کے بول کو لکھی مارے تو بس جبرائیل لکھی مارے جیسی سے رہتا. عقل سے پیدل بھوک اب لگ رہی ہے، اگلے دسمبر میں کھا بیٹا کھانا. اب بھوک لگ رہی ہے اگلے دسمبر میں، کہتے اگلے سال کی بات بارش کے بعد دیکھیں گے، تیرا بڑا بھائی آتا، تیرا بڑا خالو آتا. بڑا خالو آئے تک انہیں سنبھال کو رکھنا، انہیں گناہوں سے بچنا، وہ خالو کے واسطے انہیں بچنا. کہتے کیا سوچ ہو گئی ہماری، سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بیچ لگیا عمل صاحب کاروبار پر ذرہ جمنے دو، حولے تو کھلانے والا ہے، رزاق اللہ ہے. بلکہ بڑے لوگ تو بولتے تھے کس کے قدم سے کس کا کھانا آ رہا نہیں بول سکتے، کس کے قدم سے کس کا رزق بڑھتا نہیں بول سکتے. اللہ نے تو ہر ایک کا رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا، بھاؤ رہندے بیٹی رہندے، اس کے مقدر کے دانے انہیں کھائے گا. اس لیے آج کی اس جو ہے نشست میں میں نے آپ کو ارادہ تھا کہ 2 باتیں بتاؤں، لیکن ایک ہی بات میں کاٹا ہمارا بہت نیچے تک پہنچ گیا. وہ یہ ہے کہ سماج کے اندر بگاڑ آنے کا جو راستہ ہے ان میں سے ایک راستہ ہے مردوں اور عورتوں کا بے ضرورت جی صاحب گھل مل جانا. خاص طور پر شادیوں کے موقع پر اپنے گھر کے بچیوں کو پابند کریں، کیونکہ وہ موقع پہن کے اوڑھ کے رہنے کا موقع ہے. اس موقع پر پابند کریں. گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں کھٹے مٹھے سننے کے بجائے مردانہ حصے میں صرف مرد افراد رہیں، زنانہ حصے میں صرف زنانہ رہیں.
یہ سب جتنی سخت ضرورت ہو تو اپنے بیٹے ہیں، اپنے باپ ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ سب آنے جانے کا موقع دیں. اس موقع سے جتنی حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ ہماری نسل کی اخلاق کی حفاظت اتنی زیادہ ہوگی، اور جب اخلاق کی حفاظت ہے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تکمیل پر اور اس کی تہذیب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما، دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ توفیق عمل نصیب فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں خصوصاً اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ان کے ظلم کی کیے کی سزا پہنچا دے. اے اللہ اپنی غیبی نصرت کے فیصلے فرما دیجئے ان کے. اے اللہ آپ ان کا غیبی سہارا بن جائیے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ کاٹے مارے جا رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول بھی فرما. اے اللہ ہماری ایمانی قوت کے فیصلے فرما دیجئے. اس ملک میں امن و امان نصیب فرما دیجئے. ہمارے اخلاق کی، ہماری روحانیت کی، ہمارے دین کی ہر طرف سے حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے علم کا ستارہ